بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے دینی سوال اور جواب کا 21واں ایپیسوڈ ہے۔ تو آج ہمارے پاس سوالات ہیں مختلف۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، تو کیا گولڈ جو میری وائف کے پاس ہے ان کی زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے؟ اور ابھی میرے اوپر قرض ہے تقریباً 3.5 لاکھ کا۔ بھئی آپ کے بیوی کے پاس جو زیور ہیں، تو اگر ان پر ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے، ان کی ملکیت میں آئے ہوئے، تو اس پر زکوٰۃ ابھی نہیں نکلے گی، بلکہ 3 مہینے کے بعد نکلے گی، یعنی سال جب پورا ہو جائے اس وقت میں نکلے گی۔ باقی آپ کے اوپر قرض ہے تو اس سے بیوی کے مال کا آپ کے مال سے کوئی تعلق نہیں ہے، بیوی کے مال الگ ہے، آپ کا مال الگ ہے۔ تو 3.5 لاکھ روپے آپ کا قرض ہے، تو 3.5 لاکھ روپے قرض کے نکالنے کے بعد میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ سوال پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میرا مزی جیسا کچھ قطرہ، ان کا سوال ہے کہ مزی کا قطرہ عشاء میں نکلا اور گھر گئے تو پھر وہ نشان پایا کہ مزی ہی تھی، تو ایسی صورت میں عشاء و تراویح ساری پڑھنی ہے، تو کیا نماز کو دہرانا ہوگا؟ جی ہاں، اگر مزی آپ کی نکلی تھی تو اس وقت آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو لہٰذا عشاء کی 4 رکعت فرض اور 3 رکعت وتر کی قضا آپ کر لیں۔ مفتی صاحب، نماز میں بہت سی مرتبہ دماغ میں دنیاوی خیالات آتے ہیں، تو کیا اس کا بھی گناہ ہوگا؟ جان بوجھ کر تو دنیاوی خیالات لانا جائز نہیں ہے، لیکن انجانے میں آتے ہیں تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور نماز میں دل لگانا چاہیے، اس لیے کہ نماز پر جو وعدہ ہے وہ دل لگا کر نماز پڑھنے پر ہی وعدہ ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ نماز میں جو پڑھیں اس کو سمجھیں اور اللہ سے لو لگائیں تاکہ منفی خیالات نہ آئیں۔ باقی اگر منفی خیالات آتے ہیں ان کی وجہ سے گناہ انشاءاللہ نہیں پڑے گا، بلا اختیار آتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا مخبری کرنے والا منافق ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مخبری کس کام کی ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے یا کوئی حرام ناجائز کام کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جا رہا ہے اجتماعی طور پر، تو اس کی مخبری کرنا ٹھیک ہے کہ اگر کوئی قتل کرنے والوں کی پلاننگ کی مخبری کرتا ہے کہ فلاں آدمی قتل کا منصوبہ کسی کے بنا رہے ہیں، تو پھر وہ مخبری جائز ہوگی۔ اسی طرح اور کوئی کام جو قوم کی ہت میں غلط ہو تو اس کی مخبری کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ دینی باتوں سے ہٹ کر، یعنی جس کا دینی یا سماجی نقصان نہ ہو، اس سے ہٹ کر اگر کوئی بندہ مخبری کرتا ہے جائز کاموں کی، اسی طریقے سے اپنی قوم کی، یا اسی طریقے سے چند روپے کے چکر میں اپنے ملت کی جو مخبری کی جاتی ہے، ایسی مخبری جو گناہ کے لیے نہ ہو، یعنی گناہ کو روکنے کے لیے نہ ہو، تو اس طرح کی مخبری بہرحال ناجائز ہے۔ اور اگر غیروں کے دیار میں مخبری کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور مخبری کر کے ان کو بتا رہے ہیں، تو بہرحال یہ سخت گناہ ہے اور اس کا عذاب بھی ہے۔ ناظم صاحب غازی آباد سے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سحری کے بعد فجر میں کچھ کھانے کے ٹکڑے پیٹ میں سے منہ میں آ جاتے ہیں اور ہم نماز میں مقلول رہتے ہیں۔ مقلول کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس وقت ہم تھوک بھی نہیں سکتے، اگر الٹا پیٹ میں لے لیں تو رمضان ٹوٹ جائے گا۔ رمضان نہیں، روزہ ٹوٹتا ہے، روزہ ہوتا ہے ٹوٹنا۔ تو بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سحری میں تھوڑا احتیاط سے کھایا کریں تاکہ جو پیٹ میں ہی رہے، حلق میں نہ آنے پائے۔ تو بہرحال اگر تھوڑا بہت آتا ہے، الٹی کی شکل میں آتا ہے، تو اگر تھوڑی بہت ہے تو اس کو نگل لیا تو اس سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عرفان صاحب بلرام پور سے کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جیسے نماز پوری کر کے اتحیات میں بیٹھ جائیں اور سلام پھیرنے سے پہلے اتحیات میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا نماز دہرانی پڑے گی؟ 2 باتیں ہیں۔ وضو آپ کا ٹوٹا، اسی وقت میں آپ اٹھے اور کسی سے بات چیت کیے بغیر وضو کر کے پھر شامل ہو گئے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر آپ کو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ لفظ سلام کے ساتھ نماز کو ختم کرنا واجب ہے، تو واجب رہ گیا تو وقت میں اس کا اعادہ یعنی اس کا لوٹانا واجب ہوگا۔ زکوٰۃ پہ حضرت تفصیل سے بتائیں کیا ہے زکوٰۃ؟ بھائی زکوٰۃ 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت یا مال تجارت جو آپ کے پاس ہے اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی۔ صاف بات یہ ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے
اور اس پر سال بھی گزر گیا ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تفصیلی مسئلے کے لیے آپ یوٹیوب پر میری کلپ دیکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کیا زکوٰۃ نکال دینے کے بعد عید سے پہلے حقداروں کو حق دینا چاہیے یا عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالنے کے بعد حقداروں کو حق دینے کی بات کیا ہے؟ مطلب زکوٰۃ نکال دی پھر کون سا حق ادا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر زکوٰۃ کی بات کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ عید کے بعد دیں تو جائز تو ہے، بے شک آپ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان میں جو زکوٰۃ دیں گے اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی بات اگر کرتے ہیں تو صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے بہتر ہے ادا کر دیں، اور کسی حرج کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ سوال پوچھتے ہیں، انہوں نے ایک فوٹو بھیجی جس میں بیگن کٹا ہوا ہے اور اس میں اللہ کے آکار کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیا اس کو پکا کر کے کھا سکتے ہیں؟ بھائی یہ جو بینگن کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے الفاظ کا جو آکار ہوتا ہے، تو دراصل یہ اس کے اندر کی ہی ایک تخلیق ہے۔ جیسے عام ڈیزائنیں ہوتی تو بعض اوقات ایسی بن جاتی ہیں جس میں لام ہاں وغیرہ آ جاتے ہیں، تو پھر اس کو آپ کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں۔ اس کو رکھیں گے تو سڑ جائے گا تو اس کا نقصان زیادہ ہوگا۔ سوال پوچھتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تب مسجد میں پردہ کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی اعتکاف میں پردہ لگانا شرعی مسئلہ نہیں ہے، انتظامی مسئلہ ہے۔ تو اگر انتظامی مسائل کے چلتے آپ پردہ لگا رہے ہیں، مثلا آپ پردے کے اندر رہ کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا نہ ہو اور لوگوں سے ملاقاتیں بہت زیادہ نہ ہوں، رش نہ ہو، تو ہم ایکانت ہو کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ لگا سکتے ہیں۔ نہ لگانا چاہیں تب بھی نہ لگائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال اس کا دین سے یا شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ کہ ہماری بستی کی 3 مسجدیں ہیں، 2 میں ابھی تک کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، کیا اس کی ذمہ داری پوری بستی کی ہوگی؟ بھائی جس مسجد میں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے وہاں اعتکاف کرنا چاہیے، ورنہ بستی والے ذمہ دار ہوں گے۔ السلام علیکم، پوچھتے ہیں کہ سکندر صاحب راجستھان میں، میرا سوال ہے کہ قرآن کا فطرہ بھی نکلتا ہے؟ بھائی فطرہ انسانی جان کا ہوتا ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، تو قرآن کا فطرہ نہیں نکالنا ہے، قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، تبھی پیر پر مچھر نے کاٹ لیا اور ہم نے اس کو کھجلا دیا، وہاں سے ذرا سا خون آ گیا، تو کیا میرا وضو ٹوٹ گیا؟ حالانکہ میں نے پھر سنت بھی پڑھ لی، تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ بھائی اگر مچھر نے کاٹا ہے تو خون اگر اتنا نہیں نکلا آپ کی باڈی سے جو اگر آپ ہاتھ نہ لگاتے تو بہہ جاتا اپنی جگہ سے، تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن خون اتنا کم ہے جو اپنی جگہ سے بہے نہ بلکہ وہیں پر ٹھہرا رہے، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ صورت موصولہ میں وضو نہیں ٹوٹتا اس لیے کہ مچھر اتنا زیادہ خون نہیں چوستا ہے کہ اس سے بہنے والا خون ہو، تو بہرحال مچھر کے کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سوال کے ساتھ اپنا نام بھی لکھا کریں، کہ میں جیسے انہوں نے لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے نام نہیں لکھا، میں ناظم غازی آباد سے، تو یہ ترتیب اچھی ہے تاکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے سوالات آ رہے ہیں، کہاں کے لوگ سن رہے ہیں ہم کو، تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پر ہی مسائل آتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ بار بار ہمیں لنک نہ بھیجنی پڑے آپ کو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اعتکاف میں ہم ہیں، لیکن ہم مسئلے کے لیے بھائی تھوڑی دیر موبائل دیکھ کر کے ویڈیو بنا لیتے ہیں، تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ بار بار ہم کو آپ کو لنک نہ بھیجنی پڑے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی